رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء رواه البخاری۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں چلتے تو ظہر اور عصر جمع کرتے اور مغرب اور عشاء جمع کرتے۔ یہ دو نجی اصطلاحات ان کو پہلے ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ایک ہوتا ہے جی جمع سوری، جمع سوری صورتاً جو ظاہراً نظر آئے وہ جمع کر دینا۔ ایک ہوتا ہے جی جمع حقیقی، واقعتاً حقیقتاً جمع کر دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل مبارک تھا کہ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر جمع کرتے اور مغرب اور عشاء جمع کرتے، تو وہ کس طرح جمع کرتے تھے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول تو سیدھا قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے نا جی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور اللہ کا نبی وہ قرآن کے خلاف کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ روایت جو صراحتاً قرآن سے ٹکرا رہی ہوگی، ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام۔ اچھا جی، یا تعویل کی جائے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ عمل فرماتے تھے، ظہر اور عصر کو جو آپس میں ملاتے تھے، وہ کس طرح ملاتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے آخری وقت کو لیتے اور عصر کے ابتدائی وقت کو لیتے۔ اب یہ بصورت بظاہراً یہ جمع نظر آ رہی ہے کہ دو نمازیں اکٹھی ہو گئیں، لیکن اکٹھی نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیت کے بالکل عین مطابق عمل ہو رہا ہے، بالکل۔ ابھی دیکھیں نا جی، ظہر کا وقت جب شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ظہر آپ چاہے اول وقت میں پڑھ لیں، آخر میں پڑھ لیں، اوسط میں پڑھ لیں، تینوں میں آپ ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، وقت موجود ہے، آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل 3:18 پہ فجر شروع ہو رہی ہے، ہاں جی، تو آپ اس وقت سے لے کے اب ہم اس پڑھتے ہیں تقریباً طلوع آفتاب سے 25-30 منٹ پہلے، تو پھر 20 منٹ پہلے پڑھو، 10 منٹ پہلے پڑھو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی وقت اسی نماز کا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو یہ نمازیں جمع فرماتے تھے، ظہر کو آخری وقت میں کہ ادھر سے ظہر مکمل ہو، ساتھ ظہر کا وقت ختم ہو جائے، ادھر سے عصر کا وقت شروع ہوا، ساتھ ہی حضور نے عصر پڑھ لی، تو یہ جمع سوری ہو گیا۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی فرماتے تو مغرب کے آخری وقت میں لیتے اور عشاء کو اول وقت میں لیتے، دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء اس طرح جمع فرماتے کہ مغرب اس کے آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء اول وقت میں۔ اور امام بخاری نے حضرت سالم سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں یہ ہے کہ ابن عمر کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب پڑھتے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر عشاء پڑھ لیتے۔ بات وہی آ گئی ہیں جی کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کو تو اس طرح یہ نمازیں اکٹھی کرنا بالکل جائز ہے۔ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں اکٹھی کر دی گئی۔ سادہ سی بات ہے جی، جو روایت صراحتاً بالکل سیدھی قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث میں صرف سند نہیں چیک کی جاتی، حدیث میں متن بھی چیک کیا جائے گا، متن جو مرضی ہو۔ اب میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس کی سند بالکل ٹھیک ہے کہ حضور نے فرمایا جاؤ تم فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پیو، بالکل جھوٹ ہے، سند اس کی ٹھیک ہے، متن بالکل غلط ہے، جھوٹ۔
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور پیشاب پینے کا حکم دے؟ ہاں جی، بکواس ہے بالکل، اس کا کوئی جو ہے نا، یہ راوی کی اپنی بیچ میں جو ہے نا جی وہ خرافات ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو کرنے ہی پاک آیا ہے وہ پلیت چیزوں کو پینے کا حکم دے گا؟ تو پھر ہندوؤں کے ساتھ جو ہے نا مل کے وہ کرو نا، بھائی چارہ شروع کر دو، چلو اور پیشاب نہ پیو، تم گائے کا پیشاب نہ پیو، اونٹ کا پینا شروع کر دو۔ حضور سند کے ساتھ متن بھی دیکھا جائے گا، اور جس کا متن اور سند دونوں ٹھیک ہوں گی وہ روایت قابل قبول ہو، یہ نہیں کہ جناب وہ متن جو مرضی اس کے اندر آتا جائے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وہ موقوتا ہی ہے، وقت ہوا ہی نہیں ایک نماز کا، آپ نماز پڑھی جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ وقت ہی نہیں ہوا۔ نماز وقت مقررہ پر، جب وقت نماز کی شرائط کے اندر شرط ہے وقت کا ہونا، جب وقت کا ہونا پایا ہی نہیں جا رہا، شرط پوری نہیں ہوئی، جب شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو نماز کتوں ہوئے گی؟ او بابا سب شرطوں کا ہونا ضروری ہے، طہارت ہو، ستر عورت ہو، استقبال قبلہ ہو، اور پھر وقت کا یہ وقت کا ہونا، ہے جی وقت کا ہونا بھی جو انتہائی ضروری ہے، نہیں ہے تو فرائض کا پورا ہونا ضروری۔ تکبیر تحریمہ نہیں کی، نماز کوئی نہیں، طہارت کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، ستر عورت کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، فرائض میں سے کوئی ایک فرض نکال دیں، نماز کوئی نہیں، ساتوں فرض جو ہیں وہ نماز کے اندر ضروری ہیں۔ لہٰذا جو بھی ایسی روایت سامنے آئے وہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نماز تو ظہر کا وقت تھا لیکن اسی میں اثر پڑی گئی، ایسی روایت صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہو جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق